اللہ پاک ہے اور سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا کوئی بات کے لائق نہیں ہے، اور اللہ سب سے بڑا ہے بے شک۔ اے اللہ، رحمت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جس طرح تو نے رحمت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ بے شک تو شکر و تعریف کے لائق اور بزرگ ہے۔ اے اللہ، برکت نازل فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آل پر، جس طرح تو نے برکت نازل فرمائی ابراہیم علیہ السلام پر اور ابراہیم علیہ السلام کی آل پر۔ بے شک تو شکر و تعریف کے لائق اور بزرگ ہے۔ اللہ کی تعریف اور رحمت اور نبی پر درود و سلام کے بعد میں شیطان مردود سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، بے شک۔ اے میرے رب، میرا سینہ میرے لیے کھول دے اور میرے کام کو مجھ پر آسان کر دے، اور میری زبان کی گانٹھ کھول دے تاکہ لوگ میری بات اچھی طرح سمجھ سکیں، آمین۔ اے ہمارے رب، ہم پر اپنی رحمت نازل فرما اور ہمارے کام میں ہمارے راستوں کو آسان کر دے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام سننے اور دیکھنے والوں کو میرا پیار بھرا سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ MRC چینل میں آپ سبھی کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں محمد رضوان چوکدار۔ نصیحت بھری کہانی سننے کے لیے MRC چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو آئیے اللہ کا نام لے کر کہانی کی شروعات کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انسان کی زندگی اور قبر پر آدھارت ایک کہانی۔ انسان کی زندگی اور قبر۔ ایک سمے کی بات ہے، ایک گاؤں میں ایک نیک انسان رہتا تھا جس کا نام احمد تھا۔ وہ بہت محنتی اور ایماندار ویکتی تھا اور ہمیشہ دوسروں کی مدد کرتا تھا۔ اس کی زندگی کا مقصد تھا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہر وہ کام کرنا جس کام کو کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے، اور ہر اس کام سے بچنا جس کام کو کرنے کا اللہ نے منع کیا ہے۔ احمد اپنے دل اور جان سے اللہ کے ہر حکم کو ماننے کی کوشش کرتا اور لوگوں کے ساتھ آپسی بھائی چارہ اور بھلائی کے ساتھ پیش آتا۔ احمد کے پڑوس میں ہی ندیم نام کا ایک لڑکا رہتا تھا جو اکثر احمد سے ملنے آیا کرتا تھا اور احمد سے اچھی اچھی باتیں سیکھتا۔ ایک دن کی بات ہے، جب ندیم احمد کے گھر آیا ہوا تھا تب اس نے احمد سے ایک سوال پوچھا۔ احمد چاچا، مجھے آپ سے ایک سوال پوچھنا ہے۔ احمد نے کہا، پوچھو بیٹا، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ ندیم نے کہا، وہ کون سے کام ہیں جن کو کرنے سے انسان کامیابی حاصل نہیں کر پاتا، اور وہ کون سے کام ہیں جن کو کرنے سے اصل کامیابی حاصل ہوتی ہے؟ احمد نے ندیم کے سوال کا جواب دینے سے پہلے اللہ کی حمد اور ثنا اور نبی پر درود السلام اور شیطان کے مقابل اللہ کی پناہ مانگنے کے بعد اللہ کا نام لے کر ندیم کو اس کے سوال کا جواب دینا شروع کیا۔ زیادہ تر انسان زندگی اس طرح سے جیتے ہیں کہ جیسے کہ انہیں کبھی مرنا ہی نہیں ہے، یا پھر اس طرح کہ ہم چاہے جو کچھ بھی کریں ہمیں پوچھنے والا کون ہے؟ کوئی بھی تو نہیں۔ اس طرح کی سوچ رکھنے والے لوگ اچھائی اور برائی میں فرق نہیں سمجھتے، زیادہ سے زیادہ دنیا حاصل کرنے کے چکر میں برے سے برا کام کرنے میں بھی پیچھے نہیں ہٹتے۔ البتہ اس کے علاوہ اگر اچھا کام کرنے سے فائدہ ملتا نظر آتا ہے تو اپنی غرض کے لیے اچھا کام بھی کر لیتے ہیں، نہ کہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے۔ ایسا کر کے وہ لوگوں کو اپنا اچھا ہونا بتاتے ہیں اور لوگوں کو دھوکہ دینے کے ساتھ ساتھ خود اپنے آپ کو بھی دھوکہ دیتے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں۔ دنیاوی زندگی کو حقیقت ماننے والے اور آخرت کی زندگی کو جھٹلانے والے انسان کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے، لیکن جو انسان دنیاوی زندگی کو غور اور فکر سے گزارتا ہے اور اللہ کی دی ہوئی بیش قیمتی نعمتیں دل، دماغ، کان اور آنکھ کا صحیح سے استعمال کرتا ہے، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے کو پہچاننے کی کوشش کرتا ہے اور سچائی کی راہ پہ چلتا ہے، تو ایسے لوگوں کی اللہ بھی مدد کرتا ہے۔ اور جو انسان اپنی مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اصل میں وہی انسان کامیاب ہوتا ہے۔ اپنے سوال کا جواب ملنے کے بعد ندیم احمد کا شکریہ ادا کرتا ہے اور سلام دعا کے بعد اپنے گھر چلا جاتا ہے۔ احمد کی زندگی بہت سادگی سے گزر رہی تھی، لیکن اسے اس بات کا احساس تھا کہ یہ زندگی ایک دن ختم ہو جائے گی
اور اسے قبر میں جانا ہوگا۔ وہ ہمیشہ اس بات کو یاد رکھتا تھا کہ اصلی زندگی قبر کے بعد کی ہے۔ ایک دن احمد بیمار پڑ گیا اور اس کی حالت بگڑتی چلی گئی۔ آخر کار اللہ کا حکم ہوا اور احمد اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ گاؤں کے لوگ بہت دکھی ہوئے کیونکہ انہوں نے ایک نیک انسان کو کھو دیا تھا۔ ندیم کے چہرے پر اداسی چھائی ہوئی تھی اور آنکھیں نم تھیں۔ وہ اللہ پاک سے احمد چاچا کے لیے مغفرت کی دعا کرنے لگا۔ احمد کو قبر میں دفنا دیا گیا۔ جیسے ہی احمد کی روح قبر میں پہنچی، وہاں 2 فرشتے آئے اور انہوں نے احمد سے سوال پوچھے۔ احمد نے ان کے سبھی سوالوں کے صحیح جواب دے دیے۔ جب احمد نے ان کے سبھی سوالوں کے صحیح جواب دے دیے تو فرشتے اس سے بہت خوش ہوئے اور اسے خوشخبری سناتے ہوئے اس کی قبر کو جنت کے باغوں جیسا ایک باغ بنا دیا۔ وہاں اسے ہر طرح کا آرام اور سکون ملا۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ نصیحت: یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ یہ دنیا کی زندگی کتنی بھی پیاری کیوں نہ ہو، اصلی زندگی قبر کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اپنی زندگی کو اس طرح سے جینا چاہیے کہ ہم قبر میں سکون پا سکیں اور آخرت میں اللہ کی رضا حاصل کر سکیں۔ تو آئیے ہم بھی اللہ سے دعا کریں کہ وہ ہمیں بھی کامیاب کرے اور ہر طرح کی ناکامی سے بچائے، آمین۔ زیادہ تر لوگ اللہ سے دعا مانگنے میں کنجوسی کرتے ہیں، یا تو دعا مانگتے ہی نہیں ہیں یا پھر مانگتے ہیں تو بہت جلدی مانگتے ہیں۔ اللہ سے دعا کرنے میں کنجوسی نہ کریں۔ جس طرح نماز، قرآن اور دیگر نیک کام اللہ کی عبادت میں آتے ہیں، ٹھیک اسی طرح دعا بھی اللہ کی عبادت میں سے ایک بات ہے۔ اللہ سے دعا کریں، بہت زیادہ دعا کریں۔ تو آئیے اللہ سے دعا کرتے ہیں۔ سب طرح کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو اکیلا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں شیطان مردود سے بچنے کے لیے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، بے شک۔ اے اللہ، ہمیں بھی تیرے فرمان کے تحت زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اور قبر کی زندگی کو آسان فرما اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما، آمین۔ اے اللہ، ہمیں بھی سچائی اور ایمانداری کا راستہ اپنانے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ اے اللہ، ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ ہر طرح کی برائی سے بچا، آمین۔ نفسانی خواہشات اور شیطانی خیالات سے بچا، آمین۔ اے میرے رب، مجھے توفیق دے کہ میں تیرے اس نعمت کا شکر ادا کر سکوں جو تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر اپکار کیا ہے، اور یہ کہ میں ایسے نیکی کام کروں جن سے تو خوش ہو جائے، اور تو میری اولاد کو بھی نیک بنا، آمین۔ میں تیری طرف دھیان کرتا ہوں اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اے میرے رب، میری غلطیوں کو معاف کر اور میرے ماں باپ اور میرے بھائی بہنوں کی بھی، اور ہم سب کو اپنی رحمت میں داخل کر لے، آمین۔ اور تو رحم کرنے والوں میں سب سے زیادہ رحم کرنے والا ہے، بے شک۔ نماز پڑھنے اور نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ قرآن پاک کی تلاوت سے مالا مال عطا فرما اور قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ یا اللہ، موت سے پہلے موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما اور تیرے عذاب و غضب سے بچا اور جنت فردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرما، آمین 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 ثم آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ باکس میں کمنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر آل پر کلک کریں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔